علیکم۔ ایک ماں کی اپنی بیٹے سے محبت اور اس بیٹے کی اپنی ماں سے بے پناہ نفرت۔ وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کے ہاں تو اس کی ایک آنکھ خراب ہوتی ہے، وہ ایک آنکھ سے نابینا ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بیبی اس کی آنکھ خراب ہے، اس کی آنکھ بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کا ایک ہی علاج ہے، یا تو اس کی آنکھ کسی کی آنکھ کے ساتھ تبدیل کر دی جائے یا تو اپنی یہ ساری زندگی اسی آنکھ سے گزارے گا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا اگر میری آنکھ میرے بیٹے کی آنکھ کے ساتھ تبدیل کی جا سکتی ہے تو میری آنکھ نکال کر میرے بیٹے کی آنکھ میں ڈال دو اور میرے بیٹے کی آنکھ میری آنکھ میں ڈال دو، میں تو اپنی زندگی گزار لوں گی، یہ میرا بیٹا ہے، اس کی آنکھیں دونوں ٹھیک ہونی چاہیے۔ وہ ڈاکٹرز اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ اس اماں جان کی آنکھ نکال کر اس کے بیٹے کی آنکھ میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ بیٹا خوبصورت ہو، بڑا پیارا ہوتا ہے، وہ دھیرے دھیرے جوان ہوتا ہے۔ وہ بیٹا اپنی ماں کی اس خراب آنکھ کو دیکھ کر ڈرنے لگ جاتا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا ہے۔ وہ ماں جس نے اپنی آنکھ اپنے بیٹے کو فدیے کے طور پر عطا کر دی، وہ اپنی ماں کے اس احسان کو نہیں سمجھ پا رہا تھا، نہ ہی اس کی ماں اپنے بیٹے کو یہ جتلا رہی تھی کہ یہ بیٹا یہ تو تمہاری آنکھ ہے، یہ میری ہی عطا کی ہوئی ہے۔ وہ ماں سے روزانہ لڑتا اور ماں سے ڈرتا، ماں سے جب دھیرے دھیرے وہ جوان ہو گیا، جب ماں نے اس کی شادی کر دی، جیسے ہی اس کی شادی کی تو وہ ایک علیحدہ گھر میں شفٹ ہو گیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، اماں اپنی بدصورت شکل مجھے مت دکھاؤ، تمہاری اس آنکھ کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، مجھے بہت زیادہ آوازاری ہوتی ہے، مہربانی کر کے مجھے اپنا چہرہ مت دکھاؤ۔ کیونکہ اس کے دوست اور اس کے اساتذہ، اس کے تمام عزیز و اقارب لوگ اس چیز کو بہت برا سمجھتے تھے کہ اس کی ماں کی آنکھ خراب ہے، لیکن کسی شخص کو نہیں پتا تھا کہ وہی آنکھ اس کے بیٹے ہی کی ہے۔ وہ ماں اس کو کہتی رہی، بیٹا میں تجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، میں نے اللہ سے تجھے بڑی دعاؤں کے ساتھ مانگا اور لیا ہے، میری محبت کو سمجھ، میرے پاس تیرے باپ کا سایہ نہیں ہے، میں تیری ہی بدولت اور تیرے ہی آسرے اس دنیا میں جی رہی ہوں، بیٹا میرے ساتھ ایسا مت کر۔ لیکن وہ بیٹا بدبخت نہ مانا اور اپنی ماں کو اکیلے ہی اسی کے گھر میں چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ پر جا کر شفٹ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، اس کی ماں کے چہرے کے اوپر جھریاں آتے رہی، بڑھاپے کی طرف دواں ہونے لگی۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اس سے خبر ملی کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کی ماں نے مرنے سے پہلے ایک خط پیغام لکھ کر اپنے ہمسائی کو دے دیا تھا، کہا تھا کہ جب میرا بیٹا آئے تو اس کو یہ خط پڑھا دینا، بس اس کو یہ خط ہی پڑھانا، اس کو میرے جنازے میں شریک مت ہونے دینا۔ وہ جب بیٹا اس کا آتا ہے اور آ کر وہ ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ میری اماں کا انتقال کیسے ہوا، تو لوگ کہنے لگے وہ بہت بیمار اور بڑھیا ہو گئی تھی، رضا الہی سے انتقال ہو گیا۔ وہاں پر بیٹھی ہوئی ایک ہمسائی اس اماں جان کی تھی، جو کہ اماں جان نے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہ خط میرے بیٹے کو دے دینا اور میرے جنازے میں شریک ہونے سے اس کو منع کر دینا۔ اس کے بیٹے نے جنازے میں شریک ہونا پسند ہی نہیں کیا، وہ خط پکڑا اور گھر چلا گیا، اور گھر جا کر جب اس نے وہ خط دیکھا تو اس خط میں یہی لکھا تھا کہ بیٹا میں تجھے معاف کرتی ہوں، کل قیامت کے دن بھی تیری اللہ کے آگے سفارش کروں گی کہ اللہ یہ میرا بیٹا تھا، شاید اس نے مجھ سے نفرت کی، سن میرے بیٹے، جس آنکھ کی بدولت تم مجھ سے ڈرتا رہا، یہ آنکھ تیری ہی تھی، جب تو پیدا ہوا تھا یہ آنکھ تیری خراب تھی، میں نے ڈاکٹر سے کہا تھا ڈاکٹر صاحب اس کی آنکھ مجھے دے دو اور میری صحیح آنکھ اس کو دے دو، یہ آنکھ بالکل میری ٹھیک تھی، میں نے تیری محبت کی خاطر اپنی آنکھ کو قربان کر ڈالا، بیٹے میں نے تیری ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، بیٹے میں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، بیٹے میں نے تیری ہر خواہش بچپن میں پوری کی، بیٹے تو نے مجھے گھر سے نکال دیا، بیٹے تو میرے ساتھ برا سلوک کرتا رہا، بیٹے میں نے کچھ بھی نہیں تجھے سے چاہیے تھا، لیکن تو نے مجھ سے ہمیشہ نفرت کی، یہ آنکھ تیری ہی تھی، یہ آنکھ تیری ہی آنکھوں سے نکل کر میری آنکھ میں منتقل ہوئی تھی، بیٹے کاش کبھی تو مجھ کو سمجھ پاتا، میرا خیال رکھ پاتا، بیٹے میں آج اس دنیا سے اس دکھ سے جا رہی ہوں کہ میرے بیٹے نے مجھ سے محبت نہیں کی۔ یہ ماں باپ کی عظیم ترین محبت ہوتی ہے۔ میاں محمد بخش کیا خوبصورت الفاظ لکھتے ہیں،
मां मरे ते पेके मुकदे, प्यो मरे ते करवेला, शाला मरन ना कदी वीर किसे दे, उजड़ जांदा जे मेला। माँ बाप से कभी भी बदतमीजी ना करो, उनके बहुत से एहसानात होते हैं, स्पेशली माँ के बहुत ज्यादा एहसानात होते हैं। हम सब तो अपनी माँ के दूध के कतरे का एहसान उसका नहीं चुका सकते। मेरे अल्लाह हमारे माँ बाप को सलामत रखना। अल्लाह हम सबको हजरत वैसे करनी जैसी मोहब्बत अपने माँ बाप से करने की तौफीक देना। आमीन या रब्बुल आलमीन।